السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کرے آپ سب خیریت سے اور عافیت سے رہیں۔ دوستو، آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں جو نکاح ہوا، کس طرح سے ہوا، ولیمہ کیا تھا، کس طرح سے کتنے لوگ ولیمہ میں تھے، ولیمہ میں کیا پکوائے تھے، سفر کے دوران ہی نکاح ہوئی ہے، اور وہ کون تھی جو کہ سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح ہوئی، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ ویڈیو میں آخر تک رہیں، اور بہت ہی نالج فل ویڈیو ہونے والی ہے۔ تو خیر، اپنی باتوں کو شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں نکاح اور ولیمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں نکاح کیا اور وہیں رخصتی ہوئی۔ اب دیکھیے گائز، سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جہاں نکاح ہوئی وہی رخصتی ہوئی۔ آج ہم لوگوں میں جب تک فلاں نہیں جائے گا، فلاں نہیں آئے گا، فلاں وہاں سے نہیں آئے گا، تب تک باراتیں نہیں جائے گی۔ یہ ہوتا ہے کہ فلاں نہیں آیا، ماما نہیں آیا، مامی نہیں آئی، چاچی نہیں آیا، چاچا نہیں آیا، بھائی نہیں آیا، بھانجا نہیں آیا، باراتی نہیں جائے گی۔ یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور وہی نکاح ہوتا ہے۔ سفر کے دوران ہی کیا کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، سفر کے دوران ہی رخصتی ہوتی ہے۔ یہ سوچیے ذرا، بڑی سوچنے کی بات ہے کہ سفر کے دوران نکاح اور سفر کے دوران ہی رخصتی، اور وہی ولیمہ کیا ہے، وہی ولیمہ، وہیں پر وہی سفر کے دوران ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، رخصتی ہوئی اور وہیں ولیمہ ہوا، نہ کہ بکری ذبح ہوئی، نہ مرغا پکا، نہ کسی طرح کا اہتمام ہوا، نہ خصی کٹا، نہ مرغا کٹا، کچھ بھی نہیں کٹا۔ پھر ولیمہ کیسے ہوا؟ اب تو دیکھیے آگے کی بات، دیکھیے بڑی جامع بات آ رہی ہے، نہ خصی، نہ مرغا، نہ کچھ بھی، کوئی میٹ مسالہ اگرم بگرم نہیں، بلکہ وہیں ولیمہ ہوا۔ اب دیکھیے ولیمہ میں کیا آخر ہوا، بلکہ کچھ اہتمام نہیں ہوا، بلکہ دسترخوان بچھائی گئی، دسترخوان بھی بچھائی گئی۔ اب دیکھیے کہ دسترخوان جب بچھائی گئی تو دسترخوان کے اندر میں کیا کیا وہاں پکوان لائے گئے، بکرا لایا گیا، اونٹ لایا گیا، بڑا بڑا دمبا لایا گیا، ایسا کچھ نہیں میرے بھائی، کچھ بھی نہیں لایا گیا۔ ذرا دیکھیے کیا لایا گیا، دسترخوان کو بچھائی گئی، ان پر کچھ گھی، کچھ کھجوریں، کچھ گھی اور کچھ کھجوریں، کچھ کیا ہے کہ پنیر، کچھ کھجور، کچھ گھی، کچھ پنیر کے ٹکڑے رکھے گئے۔ حاضرین نے ان میں سے کھا لیا، اور جو نکاح جن کے ساتھ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا واقعہ ہے۔ ان کا نام صفیہ ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سفر کے دوران ہوئے۔ تو میرے بھائی، آج ہم لوگ شادیوں کو اتنی مہنگا کر دیا ہے، لوگوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، جس کا کوئی جواب نہیں۔ بچے کنواری رہ جاتی ہے، بچے گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہے، کیونکہ جہیز ہی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے، اتنی برسوں بیت جاتی ہے، پتہ چلا کہ شادی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ڈیمانڈ ہی اتنی ہے۔ میرے بھائی، ایسا نہ کریں، بلکہ اس حدیث کے اوپر غور کریں، اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر غور کریں۔ ہمارے لیے آئیڈیل ماڈل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہم سب ان کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے گزاریں۔ آج ہم بڑے کہنے والے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، لیکن نہیں، عاشق رسول نہیں، بلکہ جھوٹے رسول ہے، اس کو رسول، جھوٹے مکار۔ میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے، ان کے واقعات کو پڑھو گے، ان کی سیرت کو پڑھو گے، آنکھوں سے آنسو بہتے آنسو کے قطرے بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کے واقعات کو اگر پڑھ لو گے تو دیکھو کہ کس طرح سے عاشق رسول تھے، کون لوگ تھے۔ عاشق رسول تو وہ لوگ تھے صرف نام کے ہیں، کام کے نہیں۔ کام کے تو وہ لوگ تھے، نام کے صرف رہ گئے ہیں یہ دنیا میں۔ میرے بھائی، عاشق رسول بننا ہے تو ہمیں سب اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں اور پھر زندگی گزاریں۔
ایک مجنون اگر ایک لیلا سے محبت کرتا ہے تو دن بھر جب تک اس کے 100 بار نام نہیں لیا جاتا ہے تب تک اسے مجنون کو سکون نہیں آتا ہے۔ سکون کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ محبت ہے ان سے، محبت ہے، اس لیے سکون نہیں آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اور ہم سب کو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے یہی ایک نمونہ ہے، اور یہی اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر کہیں چھپی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی میں چھپی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، ہم اپنی باتوں کو یہیں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، پھر اور کسی حدیث اور پھر کسی اور صحابی کے واقعات کو لے کر کے ملتا ہوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔